نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف، رکوع نمبر 12، آیات نمبر 94، 95، 96، 97، 98 اور 99۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا، الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، مگر پکڑ لیا ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں، تاکہ وہ عاجزی کرے۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا، پھر بدل دی ہم نے برائی کی جگہ بھلائی، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے۔ وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، اور کہنے لگے کہ پہنچتی رہی ہمارے آباء و اجداد کو بھی تکلیف اور خوشی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر پکڑ لیا ہم نے اچانک اور ان کو خبر بھی نہیں تھی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم کھول دیتے آسمان و زمین کی برکتیں۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر پکڑا ہم نے ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے۔ أَفَآمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا بے خوف ہو گئے بستی والے اس سے کہ آ پہنچے ان پر ہمارا عذاب راتوں رات، وَهُمْ نَائِمُونَ، جب وہ سوئے ہوئے ہو۔ أَوَآمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے اس بات سے کہ آ پہنچے ہمارا عذاب دن چڑھے کہ جب وہ کھیلتے ہو۔ أَفَآمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ، کیا بے خوف ہو گئے اللہ کے داؤ سے۔ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، پس بے خوف نہیں ہوئے اللہ کے داؤ سے مگر ان لوگوں کا جن کا برباد ہونا طے ہو چکا ہے۔ گزشتہ چند رکوع سے متعدد قوموں کی تکذیب، تعذیب اور حالات اور واقعات کا تذکرہ ہوا، اور ظاہر ہے کہ خیرخواہی کے جذبہ کے تحت انبیاء علیہم السلام نے اپنے قوموں کو احسن طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچایا، اور جب قوموں نے معجزات کو جھٹلایا
دعوت حق قبول کرنے سے انکار کیا تو پھر نتیجتاً قسم قسم عذاب میں مبتلا ہوئے، اور ظاہر ہے کہ اس تکذیب اور تعذیب کا علم بنی اسرائیل کو معلوم تھا، اور ان قوموں کے احوال، حالات اور معلومات بنی اسرائیل کو بدرجہ اتم معلوم تھی، بلکہ قریش بھی جب تجارت کے غرض سے شام کی طرف جاتے تھے تو وہ بھی ان بستیوں پر گزرتے تھے، اور ان کے علم میں یہ باتیں تھی۔ آیت مذکورہ آیت نمبر 94 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، اللہ کی عادت عمومی یہ ہے کہ جب قوموں کی ہدایت کی فلاح اور صلاح کے اساس پر انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرماتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام اپنے قوموں کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں، اور جب قومیں دعوت کو ٹکراتے ہیں تو اصولاً اولاً ان پر دنیا میں مصائب اور شدائد آتے ہیں، مصائب اور شدائد میں مبتلا ہوتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اور ظاہر ہے کہ تکلیف کے وقت بندے کو اللہ ہی یاد آ جاتا ہے۔ بعض بوس فقر فاقہ کو کہتے ہیں، اور درہ کا معنی ہے بیماری یا مرض۔ بعض اہل لغت کا قول ہے کہ بأسنا سے مراد مالی نقصان ہے، اور درہ سے مراد جانی نقصان ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور قوموں نے بات نہیں مانی تو ہماری عادت یہ ہوتی تھی کہ پہلے ان کو دنیا میں مالی اور جانی تنگی، بیماری جیسے مصائب میں مشکلات سے دوچار کرتے ہیں، مبتلا کرتے ہیں، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور آیت نمبر 94 میں فرمایا ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا، سیئہ سے مراد فقر فاقہ، بیماری، مرض، بدحالی ہے، اور حسنہ سے مراد اس کے مد مقابل وسعت، فراخ بدن کی صحت، سلامتی ہے، اور عفو کا معنی ہے بڑھنا، ترقی کرنا، جیسا کہ عرب کہتے ہیں عفن نبات، گھاس یا درخت بڑھ گئے، یا عف الشحم والوبر، جانوروں کی چربی اور بال بڑھ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ قوموں پر پہلا امتحان فقر فاقہ اور امراض کی صورت میں ہوا کرتی تھی، فقر فاقہ اور امراض میں مبتلا ہونا تھا، اور جب اس میں قومیں ناکام ہو جاتی ہے،
اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو دوسرا امتحان صحت ہے، سلامتی ہے، مال ہے، دولت کی فراخی ہے، تاکہ یہ شکر ادا کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور جب دونوں امتحانات میں ناکام ہوئے اور یہ اپنی گمراہی دلالت سے باز نہیں آئے تو اچانک عذاب نے پکڑ لیا۔ اخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون۔ بغتۃ کا معنی ہے اچانک، اور مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ امتحانات میں، ابتلا میں، آزمائشوں میں ناکام ہوئے تو پھر ہم نے ان کو اچانک اسی طرح عذاب میں پکڑ لیا کہ ان کو خبر تک نہیں تھی۔ آیت نمبر 96 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا، یعنی اگر ان بستیوں میں رہنے والے ایمان لاتے، نافرمانی سے پرہیز اور گریز کرتے، تو ہم ان پر آسمان و زمین کے برکتیں کھول دیتے۔ یعنی انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کی بداعمالیوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ اور برکت سے مراد زیادتی ہے، اضافہ ہے۔ آسمان و زمین کے برکات سے مراد یہ ہے کہ ہر لحاظ اور ہر زاویہ سے ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا، یا مالا مال کر لیں گے۔ دنیا میں برکتوں کا ظہور تو کبھی اصل چیز میں زیادتی اور اضافہ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ مثلا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ ایک معمولی برتن کے پانی سے پورا قافلہ سیراب ہو جاتا تھا، اور ایک معمولی خوراک سے بہت سارے لوگ سیر ہو جاتے۔ صحیح روایات سے یہ معجزات ثابت ہے۔ تو یہ اصل چیز میں اضافہ ہے، اور کبھی کسی چیز کا فائدہ دگنا ہو جاتا ہے۔ مثلا برتن ہے، کپڑا ہے، گھی یا خوراک کی چیزیں ہیں، یا رہنے کے مکانات ہے، اس میں راحت پانا، زیادہ عرصہ فائدہ اٹھانا، اور یہ برکات کبھی انسان کے مال میں ہوتی ہے، کبھی جان میں ہوتی ہے، اور کبھی وقت میں اضافہ ہو جاتا ہے، وقت لمبا ہو جاتا ہے، تھوڑے سے وقت میں بندہ بہت سارا کام کر لیتا ہے۔ لیکن آسمان و زمین کے کل مخلوقات کی برکات کا دار و مدار تقوی پر ہے، اور تقوی کا تعلق ایمان سے ہے، اور ایمان کا محل دل ہے۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکا لی دیکھ لی۔ وہ دل جس میں اللہ کی خوف ہو، خوف آخرت ہو، تو یہ صاحب دل زیادہ مستحق ہے برکات اور ثمرات کی۔ سورہ انعام میں کفار فجار کے بارے میں فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، یعنی جب ان لوگوں نے احکام خداوندی کو بھول گئے تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، پھر اچانک ان کو عذاب میں پکڑ لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں
ہر چیزوں کے دروازوں کا کھولنا کوئی حقیقی انعام نہیں ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، زیادتی ہے، بہت زیادہ جائیداد ہے، مال ہے، اولاد ہے، اور ہر چیز کے دروازے آپ پر کھلے ہیں، یہ حقیقی انعام نہیں ہوتی، بلکہ یہ امتحان ہے جو قہر خداوندی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اور آیت نمبر 97 میں فرمایا، بلکہ قوموں کو تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ ان بستیوں میں رہنے والے اس بات سے بے فکر ہو گئے، بے غم ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان کو ان ایسی حالت میں آئے گا وہم نائمون، جبکہ وہ رات کو سوئے ہوئے ہو۔ اور آیت نمبر 98 میں فرمایا کہ کیا لوگ اتنے بے خوف و خطر ہو گئے کہ ہمارا عذاب ان پر ایسی حالت میں بھی آ سکتا ہے، ہمارا عذاب ان بستیوں والوں کو، ان قوموں کو ایسی حالت میں بھی پکڑ سکتا ہے کہ جب وہ رات کو سو رہے ہو اور سونے کے حالت میں ان پر عذاب آ جائے۔ آیت نمبر 98 میں فرمایا کہ آیا یہ بستیوں والے اس قدر بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے کہ ہمارا عذاب اس وقت بھی آ سکتا ہے کہ لوگ دن چڑھے اپنے لہو لعب کھیل کود میں مشغول اور مصروف ہو، تو کیا یہ لوگ اللہ کی خفیہ تدابیر اور تقدیر سے مطمئن ہو گئی ہے؟ کس چیز نے اس کو تسلی دی ہے؟ کیوں بے خوف ہو گئے؟ کیوں بے غم ہو گئے؟ آیت نمبر 99 میں فرمایا افآمنوا مکر اللہ، اللہ کی خفیہ تدبیر اور تقدیر سے بے فکر وہی قوم ہو سکتا ہے جو خسارہ میں پڑی ہوئی ہو۔ اور معالم التنزیل جلد 2 صفحہ نمبر 184 میں لکھا ہے کہ وَمَكَرَ اللَّهُ اسْتِدْرَاجُهُ إِيَّاهُمْ بِمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ، یعنی مکر اللہ سے مراد اللہ کی خفیہ تدابیر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جو لوگ دنیا میں عیش و عشرت، راحت دولت میں مست ہو کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس کو اس بات سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا عذاب دن کو بھی آ سکتا ہے، رات کو بھی آ سکتا ہے، جاگتے ہوئے بھی آ سکتا ہے، سوئے ہوئے بھی آ سکتا ہے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگ جو ان واقعات سے اور ان حالات سے، قوموں کے احوال سے عبرت حاصل کریں۔ قصص من حیث العبر ہوتی ہے، واقعات عبرت کے طور پر قرآن کریم میں ذکر ہے، جس کو تذکیر بھی ایام اللہ کہا جاتا ہے۔ جن قوموں کے واقعات ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کے بدعمالی کے سبب ان قوموں پر عذاب آیا ہے۔ اگرچہ ہم پر عذاب کی شکل وہ نہیں ہو سکتی جس طرح کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا ہے، لیکن اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض۔ لہذا برے اعمال سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے،
اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب